وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روح فضا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضیٰ بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ماہ ربیع النور کی آج دوسری تاریخ ہے۔ آنے والی شب یہ تیسری ہوگی۔ عزیز گرامی، مفتی محمد اسد قادری، عزیز محترم حافظ فرحان حسین، وہ نجی گاڑی سے ہم نے مدھیہ پردیش بھیجا۔ پورے مدھیہ پردیش کے قاضی ہیں حامد میاں، وہاں پر چاند کی شہادت گزری، پھر وہاں سے ستنا آئی، پھر ستنا سے ہمارے دونوں عزیز پرائیویٹ گاڑی سے لے کر کے الہ آباد آئے۔ 9:30 بجے یہ لوگ تصدیق لائے ہیں، اور 10 بجے واٹس ایپ پر اعلان کر دیا ہے ہم نے کہ 29 کے چاند کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس لیے آج ماہ ربیع النور کی دوسری تاریخ ہے۔ انشاءاللہ 16 ستمبر کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوگا۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جب یہ طلوع کرتا ہے تو پورا عالم اسلام روحانیت میں ڈوب جاتا ہے۔ جہاں بھی خوش عقیدہ سنی سوی العقیدہ مسلمان آباد ہے، وہاں پر جشن چراغاں کے ساتھ 12 روزہ جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور اس طرح دلوں میں روشنی، کردار میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ درود شریف سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کر کے حضور کی بارگاہ میں اس کا ثواب نذر کریں۔ گھر گھر میں میلاد النبی، بچیوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ میلاد النبی کے تعلق سے جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ پڑھیں۔ ہر گھر میں میلاد النبی کا جشن منایا جائے۔
اللہ توفیق دے اور مکانوں میں چراغاں کیجیے۔ الحمدللہ شہر الہ آباد کے عموماً تمام مساجد جو اہل سنت و جماعت سے متعلق ہیں، قریب قریب ہر جگہ جشن عید میلاد النبی کی 12 روزہ اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں۔ اور دارالمدارس میں بھی جشن میلاد النبی کا پروگرام روزانہ ہوتا ہے، اور جامعہ دارالسلام میں 12 علماء کرام میں سے ہر عالم ایک دن آ کر کے خطاب کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے متعلق جو آیت مقدسہ ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ معزز سامعین، کہ جو دنیا ہے، جو کائنات ہے، کل عالم کی تعداد مفسرین کرام نے، علماء سیر و تاریخ نے بتایا ہے کہ 18,000 عالم ہے۔ صاحب روح البیان اسماعیل حقی نے الحمدللہ رب العالمین میں عالمین کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ خالق انسانوں کی 125 قسمیں ہیں۔ اس طرح پوری کائنات میں 18,000 عالم ہیں، اور ایک ایسا وقت گزرا ہے جب ان میں سے کسی بھی عالم کا وجود نہیں تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ ملائکہ تھے، نہ حور و غلمان، نہ آسمان کی رعنائیاں تھیں، نہ زمین کی یہ کشادہ عالم، نہ پہاڑوں کی بلندیاں تھیں، نہ آبشار کے نغمے، نہ دریا تھے، نہ سمندر، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات موجود تھی اور اس کی صفات ازلی موجود تھی۔ اب یہاں پر ایک لفظ میں نے کہا ہے آپ سے، ایک وقت ایسا گزرا ہے، یہ صرف آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وقت بھی مخلوق ہے، حقیقت میں وقت بھی موجود نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، اس کی صفات ازلیہ تھی، کیونکہ اس کا وجود اپنی ذات سے ہے، اس کی ذات کو کبھی فنا نہیں ہے، وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے سوا قرآن فرماتا ہے کل من علیہا فان الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ پورا 18,000 عالم، ان میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، صرف اللہ کی ذات تھی، دوسرا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اس حسن مطلق نے یہ چاہا، میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، جب اس حسن مطلق نے یہ چاہا، جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے کوئی دیکھے، میرے حسن و جمال کو کوئی ملاحظہ کرے، حسن چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے، وہ تو خالق حسن ہے، وہ تو حسن مطلق ہے، اس نے چاہا کہ میرے حسن مطلق کو کوئی دیکھے، فرمایا کن محمدن،
قاف سے مراد ہے کلام الہی اور نون سے مراد ہے نور مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر یہ لفظ آپ سماعت فرمائیں اور اس کی توضیح بھی دماغ میں بٹھا لیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوا اور اس ٹکڑے سے محمد مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئی ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تجزی سے، ترکب سے، تجسم سے پاک ہے۔ وہ مجسم نہیں ہے، وہ مرکب بھی نہیں ہے، وہ متجزی بھی نہیں ہے، وہ کسی مکان میں مکین بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب فقط اتنا ہے کہ آپ جیسے ایک شمع روشن کریں، پھر ہزاروں شمع اس کے سامنے لے کر آئیے اور لگاتے جائیے، ہر شمع روشن ہوتا چلا جائے گا، مگر آپ مجھ کو بتائیے کیا اس شمع کا کوئی ٹکڑا نکلا؟ کچھ نہیں۔ اس لیے اس کا مفہوم فقط اتنا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو بغیر کسی واسطے کے اپنے مشیت اور ارادے سے پیدا کر دیا۔ اب یہ نور پیدا ہونے کے بعد کہاں رہا؟ مکان تو تھا نہیں، وقت تو تھا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو وجود بخشا۔ وہ نور بارگاہ الہی میں 70,000 سال تک سجدہ ریز رہا۔ میرے مصطفیٰ کا نور اللہ کی بارگاہ میں 70,000 سال تک سجدہ ریز رہا، اور بعض روایتوں میں 14,000 ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 14 یا 17 جو ہزار لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، یہ سب فہم کے قریب کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت نہ مہینے تھے، نہ اس وقت سال تھے، نہ اس وقت ایام تھے۔ مراد یہ ہے کہ ایک دراز مدت تک جس کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ نور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز رہا، اور اللہ اپنے اس نور کی تربیت فرماتا رہا۔ کیوں پیدا کیا سب سے پہلے؟ اپنے محبوب کے نور کو۔ بعد میں پیدا ہوئے ہوا پانی، عرش، قلم، عقل، اس کے بعد یہ زمین و آسمان، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، سب بات کی پیداوار۔ کیوں پہلے پیدا کیا اپنے محبوب کے نور کو؟ پھر محبوب کے نور سے پوری کائنات اس نے پیدا کیا۔ حضرت جابر کی روایت سنیں آپ، عرض کرتے ہیں مجمع صحابہ میں، یا رسول اللہ ایک بات آپ سے پوچھ لوں؟ اور میں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا نبی سب کچھ جانتا ہے، اور میں پوچھو؟ حضور یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ آقا نے مطلق فرمایا ہے، جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ عرش تھا، نہ کرسی، نہ جنت، نہ اس کی نعمتیں۔
نہ دوزخ، نہ حور و ملک، نہ یہ زمین کی وسعتیں، نہ آسمان کی رہنائیاں، کچھ نہیں تھا، صرف تمہارے رسول کا نور موجود تھا۔ پھر نبی کے نور سے پوری کائنات پیدا کی گئی۔ جو ذات محتاج الیہ ہوتی ہے، جو بھی شے ہو، دیکھیں ایک ہے محتاج، ہم اور آپ محتاج ہیں، ایک ہے محتاج الیہ، کس کے محتاج ہیں اور آپ؟ تو جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ محتاج سے پہلے ہوتا ہے۔ جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ محتاج سے پہلے ہوتا ہے۔ اس کو مثالوں سے آپ سمجھ لیجیے، قانون فطرت ہے یہ۔ ہم ہوا کے محتاج تھے، ہوا پہلے پیدا کی گئی، ہم بعد میں پیدا کیے گئے۔ ہم پانی کے محتاج تھے، پانی پہلے پیدا کیا گیا، ہم بعد میں پیدا کیے گئے۔ ہم ماں باپ کے محتاج ہیں، ماں باپ کو وجود نہیں ہوتا تو ہمارا آپ کا وجود کہاں سے ہوتا؟ ماں باپ محتاج الیہ ہیں، محتاج ہیں۔ اسی طرح پوری کائنات 18,000 عالم، یہ سب محتاج ہے جناب محمد الرسول اللہ کا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہے اپنے پروردگار کا۔ نبی صرف اللہ کا محتاج ہے اور پوری کائنات نبی کے محتاج ہے۔ اسی لیے نبی کا وجود کائنات سے پہلے ہوا، کیونکہ ساری کائنات اپنے وجود میں بھی آقائے کائنات کے نور کا محتاج ہے۔ اسی لیے فرمایا کل الخلائق من نوری، پوری مخلوق میرے نور سے ہے، میں سب سے پہلا۔ مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ 18,000 عالم ہیں، وہ سب محتاج ہیں۔ محتاج الیہ نبی کی ذات ہے۔ نبی ہوئے تو کائنات کا وجود ہوا، نبی نہ ہوتے کائنات موجود نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تم نہیں ہوتے نا آسمانوں کو نہیں پیدا کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب لغزش کی بنیاد پر 300 سال تک روتے رہے اور 300 سال کے بعد ان کو مارے شرم و حیا کہ انہوں نے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، ایک لغزش کی بنیاد پر ایک دن ان کو خیال آیا کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا اور میں نے جنت کے دروازوں پہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درخت کے پتوں پر لکھا ہوا دیکھا تھا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حوروں کے پیشانی پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم نے سرکار دو جہاں کو واسطہ بنایا، خدا کی بارگاہ میں اپنی لغزش کی توبہ کی، اللہ نے اپنے کرم سے ان کے لغزشات کو معاف فرما دیا۔ آدم کو بھی ان کی ضرورت ہے جو سب پہلے انسان ہے۔ کائنات کے ہر فرد کو چاہے خشک ہو یا تر مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اسی لیے مصطفیٰ پہلے پیدا کیے گئے، کائنات بعد میں پیدا کی گئی، کیونکہ محتاج الیہ پہلے ہوتا ہے، محتاج بعد میں ہوتا ہے۔ پوری کائنات مصطفیٰ ظاہر احمد کی محتاج ہے اور میرے آقا صرف اپنے خالق و مالک کے محتاج ہے۔ کتنے پہلے پیدا کیے گئے حضرت آدم سے پہلے سرکار، تو کتنے کا تعین نہیں ہو سکتا۔
حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک مرتبہ میرے آقا نے یہی تو پوچھا تھا، جبریل کیا تم بتا سکتے ہو تمہاری عمر کتنی ہے؟ اور مشہور بات ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ تو مجھے نہیں معلوم، ہاں یہ ضرور معلوم ہے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو عرش الہی پر ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا جو 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا، اور اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ غور کریں حضرت جبریل کی عمر کتنی ہے؟ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ نمودار ہوتا تھا اور 72,000 مرتبہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ تو آقا مسکراتے ہیں، فرماتے وعزت ربی و جلالی، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، انا ذالک الکوکب، جو ستارہ تم دیکھتے تھے نا وہ میں ہی تھا۔ معزز سامعین، اس نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اب دنیا کی ایک تاریخ بھی دماغ میں بٹھائیے۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے فرشتوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات نار سے پیدا کیے گئے۔ قرآن کہتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، فرشتوں کو اللہ نے آسمانوں میں بسایا اور جناتوں کو اللہ نے زمین پر بسایا۔ جنات زمین پہ رہنے لگے، فرشتے آسمانوں میں رہنے لگے۔ حکم الہی پر عمل کرنے کے لیے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے رہے، آج بھی آتے رہتے ہیں۔ حکم الہی پا کر کوئی بارش برساتا ہے، کوئی ہوا لاتا ہے، کوئی رزق تقسیم کرتا ہے، کوئی روح قبض کرتا ہے، کوئی عذاب الہی لیتا ہے، بھی آتے رہتے ہیں فرشتے۔ آدم کی تخلیق سے 6,000 سال پہلے جنات اس زمین پر آباد کیے گئے، مگر اس 6,000 سال میں کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بہکے، گمراہ ہوئے۔ قتل و خروزی اور فتنہ و فساد پیدا کیا جناتوں نے، بغض و حسد آپس میں پیدا ہوا، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہی آدمی کے قتل کا سبب بنتی، ایک دوسرے کو مارنے لگے، کاٹنے لگے، کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جبریل اب جاؤ، فرشتوں کی ایک جماعت لے کر تمام جناتوں کو زمین سے ان کو بھگاؤ، جزیروں میں پہاڑوں میں ڈھکیل دو ان کو، اور زمین کو میرے خلیفہ آدم کے لیے خالی کرو۔ ظاہر فرشتے معصوم ہیں، حکم الہی ہوا، حضرت آدم فرشتوں کی جماعت لے کر آئے، جناتوں کو جزیروں میں پہاڑوں میں ڈھکیل دیا، زمین کو خالی کرا دیا۔ اس لیے جناتوں کی اصل جگہ ہے جزیرے، جزائر اور پہاڑ، ان کی اکثر آبادی وہیں ہوتی ہے، پہاڑوں میں اور جزیروں میں۔ یہ تو زبردستی انسانوں کے مکانوں میں اور زمینوں میں گھس کے آتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لو، بسم اللہ پڑھنے کے بعد دروازہ بند کر لو، کیونکہ سورج ڈوبتے ہی یہ اجن و شیاطین انسانوں کی آبادی میں گھسنا چاہتے ہیں۔
جب یہ گھستے ہیں تو بچے عموماً نجس و ناپاک ہوتے ہیں. جو بچہ ان کی زد میں آتا ہے وہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے. اس لیے 1 گھنٹے تک بچوں کو اپنے مکانوں میں بند کر لو، دروازے بند کر دو، تاکہ ان کو جہاں جانا ہے چلے جائیں. اس کے بعد پھر دروازہ کھول دو، بچوں کو چھوڑ دو. معزز سامعین، اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ زمین خالی کرو. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرے احکام کو میرے بندوں میں نافذ کرے گا. فرشتوں سے اللہ نے مشورہ لیا. اسے مشورے کی کوئی حاجت نہیں تھی. خالق عالم ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، سب جانتا ہے. لیکن مشورہ کیوں لیا اس نے؟ کہ بندو، تاکہ آپ بھی اپنے کاموں میں مشورہ لیں. کسی بھی اہم کام میں آپ جب کرنا چاہیں تو اپنے بڑوں سے مشورہ لے کے کیجیے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا. مشورہ کرنا سنت الہی بھی ہے، مشورہ کرنا سنت نبی بھی ہے، مشورہ کرنا سنت صحابہ بھی ہے. آقا جب کوئی اہم کام کرنا چاہتے تھے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ لیتے تھے. خلفائے راشدین کا بھی یہی طریقہ تھا. کوئی اہم کام یا کہیں جہاد پہ لشکر کو بھیجنا ہوتا تھا، اپنے بڑوں سے، سرپرستوں سے، دوست و احباب سے مشورے لیتے تھے. اس لیے آج ہم نے اپنے گھروں میں مشورہ لینا چھوڑ دیا. گھر کا بڑا سمجھتا ہے کہ مجھے مشورے کی حاجت ہی کیا ہے، وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. حالانکہ جب بچہ آپ کا بڑا ہو گیا، گھر میں بچیاں بڑی ہو گئی، مشورہ لینے میں اس میں برکتیں پیدا ہوئی. اللہ نے فرشتوں سے مشورہ لیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں نے دیکھا تھا کہ جنات جب زمین پہ گیا تو اس نے کیا کیا؟ فتنہ، فساد، قتل و خوریزی. تو فرشتوں نے سوچا کہ وہ انسان بھی زمین پہ جائے گا، فتنہ و فساد پھیلائے گا. فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نقدس لک ونقدس لک. کیا تو ایسے کو نائب بنائے گا زمین میں جو فتنہ و فساد مچائے گا؟ انسانوں کو انہوں نے جناتوں پر قیاس کیا. ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیر بیان کرتے ہیں، مقصد کیا تھا کہ اگر بنانا ہی خلیفہ اپنی تسبیح ہو تحلیل کے لیے تو مجھ کو بنا دے. اللہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. اشارہ فرمایا آدم جائیں گے، 1,20,000 انبیاء کرام ان کی نسل سے پیدا ہوں. پھر انہیں کی نسل میں اخیر میں میرا محبوب جس کے لیے میں یہ کائنات پیدا کی ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کر کے آئے گا، جس کا زمانے نبوت قیامت تک ہوگا. تو فرشتوں نے دل میں ایک بات سوچی کہ یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے. اگر وہ اپنا خلیفہ ہی بنانا چاہتا ہے، انہوں نے بات سوچی تھی، کہا نہیں تھا، تو ہم سے زیادہ وہ نہ علم والا ہوگا، نہ ہم سے زیادہ عزت والا ہوگا، کیونکہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی. تو جو ہم نے جانا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، وہ نہیں جانے گا نہ دیکھے گا، تو ہمارا علم اس کے علم سے زیادہ ہوگا. اور علم ہی معیار کرامت ہے.
علم ہی مدار کرامت ہے، تو جب اس کا علم زیادہ نہیں ہوگا تو ہم سے زیادہ معزز و مکرم بھی وہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک دماغ میں بات بٹھا لیں انشاءاللہ۔